بسم اللہ الرحمن الرحیم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بجاہد النبیین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عظیم عبادت ہے صلوات، ذرا مل کے پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی، جو ذات ببرکات بھی ہے اور خالق کائنات بھی ہے، جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے، جو تمام جہانوں کے انسانوں کو، جانوروں کو، جن پرند انسان حیوانات سب کو پالنے والا ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت اور سجدے کے لائق ہے۔ تمام تعریف و توصیف رب کے پیارے، رب کے محبوب، شافی یوم النشور، فخر عرب و عجم، رفیق عمر و ابو بکر، محسن عثمان و علی، حضرت سیدنا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ گلدستہ پیش کرنے کے بعد میرے سامنے موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور بچوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے معراج کی حکمتیں بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ معراج سے واپسی کا سفر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ اس بیان میں ساتھ ساتھ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں، بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا، وہ قلم جس نے لوح محفوظ پر ہر چیز کو لکھ دیا، حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چیز کو لکھ دیا۔ جب اللہ نے اس قلم کو پیدا فرمایا، جسے ہم تقدیر کی قلم بھی کہتے ہیں، اللہ نے اسے حکم فرمایا کہ عرش پر میرا اور میرے حبیب کا نام لکھ دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو حکم فرمایا عرش پر میرا اور میرے حبیب کا نام لکھ دو۔ تو قلم نے عرض کی کہ یا رب العالمین، تیرا حبیب کون ہے؟ تو اللہ نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو وہاں پر ذکر فرمایا۔ جب کوئی شے نہ تھی، حضور کا ذکر ہو رہا تھا۔ اب جب اس قلم نے وہ نام لکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ شخصیت بہت خاص ہے، جن کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ عرش پر لکھوا رہا ہے۔ تو قلم نے عرض کی، یا پروردگار، میں تیری خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ میرا سلام اپنے حبیب تک پہنچا دے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات اللہ رب العزت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اس قلم کا سلام اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ ہم بھی عرض کرتے ہیں، اللہم صلی علی، اے مالک تو رحمتیں بھیج ہماری طرف سے اپنے محبوب پر۔ اس واقعہ کو مولانا عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر بیان فرمایا ہے، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ نے وحی کی جو وحی کی بندہ کامل کی طرف۔ اس تفسیر کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا بھی بڑا کمال ہے، اور کعبہ کو حسین کی قربتوں سے لوٹ کر واپس آنا بھی بڑا کمال ہے۔ حضرت عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معراج کی قربتیں ملتی تو میں کبھی لوٹ کر واپس نہ آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کتنی ہے، پیار کتنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے حریم ناز میں گئے،
اور پھر وہاں سے لوٹ کر امت کے لیے واپس تشریف لائی۔ اب سورہ النجم کے اندر جو پہلی آیت کے الفاظ ہیں اذا ہوا کے، اس کے مفسرین نے دو طرح کے ترجمے کیے ہیں کہ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس تارے کی جب وہ بلند ہو، اس سے مراد حضور کا تشریف لے جانا ہے، اور دوسرا مطلب تھا قسم ہے اس تارے کی جب یہ تارا اترے، اس سے حضور کا اترنا مراد لیا گیا۔ اب اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آپ واپس آئے تو آپ حضرت علی کی ہمشیرہ حضرت ام خانی، آپ حضرت ام خانی کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ جب آپ اٹھے، آپ نے اٹھ کر سارا واقعہ حضرت ام خانی کو سنایا، اور آپ نے فرمایا کہ میں رات کو رب کے حریم ناز میں تھا، اور میں پلک چپکتے گیا ہوں، جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا ہے، نبیوں کی امامت بھی کی ہے، میں ہر چیز کا مشاہدہ کر کے ایک پل میں واپس لوٹ آیا ہوں، میرا بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی۔ حضرت ام خانی نے واقعہ سنا تو آپ رو پڑی اور عرض کرنے لگی لجپال آپ یہ واقعہ کسی کو باہر نہ سنانا، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ سچ ہے، ہم تو آپ کے کہنے پر اس رب کو مانتے ہیں، ہم اس کے فرشتوں کو مانتے ہیں، آپ اگر فرما رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سچ ہے، میں اسے قبول کرتی ہوں بغیر کسی شک و شبہ کے، لیکن لجپال اسے کسی باہر کے بندے کو نہ سنائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کس لیے؟ اب معاملہ یہ تھا کہ نبوت کے 12ویں سال معراج کا واقعہ پیش آیا، 11 سال ہو چکے تھے، مشرکین مکہ اسلام کی تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے رکاوٹ ڈالنے کی۔ عرض کی حضور 11 سال بڑی مشکل سے کاٹے، اگر آپ یہ واقعہ انہیں سنائیں گے تو وہ مزید مشکلیں بنا دیں گے، آپ یہ واقعہ باہر کسی کو نہ سنائیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے رب کی طرف سے حکم ہے کہ میں یہ واقعہ سناؤں تو پھر میں رکوں گا نہیں، یہ واقعہ میں سب کو سناؤں گا۔ حضرت ام خانی آپ کی ہمشیرہ ہے، آپ روکنے کے لیے آگے بڑھی کہ حضور نہ سنائیے گا، وہ غلط مطلب نکالیں گے، وہ آپ کی اس پرواز کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ حضرت ام خانی عرض کرتی ہے کہ میں روکنے کے لیے آگے بڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بغل سے اس طرح چمکدار نور نکلا کہ میری آنکھیں چدیا گئی اور میں رک گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کے میدان میں آئے، مقام ملتزم پہ آپ کھڑے ہوئے، جب آپ وہاں پر کھڑے ہوئے، مقام ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور کعبے کا جو دروازہ ہے اس کے درمیان والی جگہ کو مقام ملتزم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ملتزم پہ کھڑے ہوئے، دیوار کعبہ کی طرف کمر مبارک کو کیا اور اپنے رخ انور کو قوم کی طرف کیا، اور حضور نے فرمایا لوگوں کو مخاطب کر کے سنو میری بات، گزشتہ رات میں معراج پر گیا تھا اور رب کے حریم ناز سے ہو کر آیا ہوں، میں مسجد اقصیٰ بھی گیا تھا، میں فلسطین گیا ہوں، مسجد اقصیٰ میں نے نبیوں کی امامت کی ہے، اور میں وہاں سے پھر لامکان تک گیا ہوں، اور پھر میں پلک جھپکتے واپس بھی آ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ معراج کو مقام ملتزم میں کھڑے ہو کے بیان فرمایا تو مشرکین مکہ اکٹھے ہو گئے، ان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ پلک جھپکتے آپ فلسطین پہنچے، باقی تو معاملات بہت آگے کے ہیں، وہ تو فلسطین تک پہنچنا نہیں مان رہے تھے۔ ابو جہل کو خبر ملی، وہ بھاگتا ہوا آیا اور وہ پیش پیش سامنے آئے، دائیں بائیں نظر آنے لگا اور وہ پوچھنے لگا کہ آپ کہاں کہاں گئے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں رب کے حریم ناز تک گیا ہوں اور پلک جھپکتے واپس آیا ہوں، پہلے تو میں مسجد اقصیٰ گیا، وہاں پر میں نے نبیوں کی امامت فرمائی۔ اب مسجد اقصیٰ ہے جو یہ اس لیے بھی اسے اقصیٰ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا ایک مطلب کنارہ ہے، دور کی مسجد، کیونکہ یہ مکہ شریف سے بہت دور کی مسجد تھی۔ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ حضور نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں راتوں رات فلسطین سے ہو کر آیا، تو کفار مکہ نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔
کہ کس طرح آپ ایک رات میں گئے اور ایک رات میں واپس آ گئے، ہم اسے نہیں مانتے۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، میں اسے دہرا نہیں رہا لیکن نقطہ عرض کر کے گزروں گا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر تک یہ بات پہنچی کہ حضور نے اعلان معراج فرمایا ہے، تو جناب سیدنا صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عرض کی حضور آپ نے اعلان معراج فرمایا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں صدیق، میں نے اعلان معراج فرمایا ہے، اور میرے رب نے مجھے کعبہ کو سین کی قربتیں عطا فرمائی ہے۔ وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ مشرکین مکہ نعرے مار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے، ہم نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے، ایسا ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ نعرے مار رہے تھے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر یہ امید رکھ کے یقین رکھا، اور اس کے بعد وہ مجمع کے سامنے آئے اور دونوں ہاتھوں کو آپ نے بلند فرمایا، جبکہ کفار کہہ رہے تھے ھذا کذب ھذا کذب، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر مجمع کے سامنے آئے اور بڑی گرجدار اور زوردار آواز سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا میں ابو بکر گواہی دیتا ہوں کہ آمینہ کے لال جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں۔ وہاں پر ایک سکوت طاری ہو گیا، سناٹا چھانے لگا۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ اور بھی صحابہ شامل ہو گئے، سب نے بیک زبان ہو کر ایک نعرہ لگایا کہ ہمارے لجپال جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ جب ابو جہل کو یہ پتا چلا کہ ان کے بندے تو ان کی سائیڈ لے رہے ہیں، اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں معاذ اللہ مسلمانوں کو گمراہ کر دوں گا اور ان کے اس پیشوا کی بات سے میں انہیں بھٹکا دوں گا معاذ اللہ، اور میں کہوں گا انہیں بتاؤں گا سمجھاؤں گا کہ یہ سفر ممکن ہی نہیں ہے بھائی، اور وہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسے یہ بڑا ایک پوائنٹ ملا تھا کہ وہ اس پوائنٹ سے مسلمانوں کو بدزن کرے گا، انہیں خراب کرے گا۔ تو اس نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں آپ گئے ہیں، لیکن ہم ایک سوال رکھتے ہیں آپ کے سامنے، آپ مجھے مسجد اقصیٰ کی کوئی نشانی بتا سکتے؟ آپ نے فرمایا پوچھو، کیا نشانی پوچھنی ہے؟ اس نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں جو لوگ یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ یہاں پر نماز پڑھنے آتے ہیں، دروازے گننے تو نہیں آتے، ستون گننے تو نہیں آتے، اور ممکن ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے بہت مرتبہ یہاں پر نماز پڑھی ہوگی لیکن نشانی یاد نہیں کی ہوگی کہ جامعہ مسجد نظامی کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ معراج کے سفر پر تھے تو آپ کی ساری توجہ اللہ کی ذات پر تھی، لیکن ابو جہل نے سوال کیا، اس نے کہا ہمیں ثبوت کے طور پر کوئی نشانی بتائیے، کوئی ثبوت دیجئے تاکہ ہم یہ مان سکیں کہ آپ فلسطین سے ہو کر آئے ہیں۔ ابو جہل کو پتا تھا کہ حضور کبھی بھی آج سے پہلے فلسطین نہیں گئے، آپ ملک شام گئے تھے تجارت کے حوالے سے لیکن فلسطین نہیں گئے تھے، اور اسے یہ پکا یقین تھا کہ مسجد اقصیٰ آج سے پہلے انہوں نے نہیں دیکھی۔ اس نے یہ سوال رکھا، جب اس نے سوال رکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر کھڑے کھڑے آپ توجہ فرمانے لگے، اس کا جواب دینے کے لیے آپ سوچنے لگے تو حکم خدا بندی ہوتا ہے۔ جبرائیل عرض کی جی رب جلیل، رب نے فرمایا جبرائیل ہم گوارا نہیں کرتے کہ اتنی برابر بھی محبوب کو توجہ لگانی پڑے، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ محبوب کے چہرے مبارک پر ذرا برابر بھی پریشانی کے آثار نظر آئے۔ عرض کی یا رب العالمین کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل مکہ سے مسجد اقصیٰ تک جتنے بھی درمیان میں پردے ہیں وہ سارے ہٹا دیے جائیں اور مسجد اقصیٰ کو اٹھا کر میرے محبوب کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کو رکھ دیا گیا۔ ابو جہل سوال پوچھتا جا رہا ہے، آمینہ کے جواب عطا فرماتے جا رہے ہیں، وہ سوال پوچھتا جا رہا ہے۔ ابھی اس کے موٹے موٹے سوال تھے کہ دروازے کتنے، ستون کتنے، کھڑکیاں کتنی، لیکن آپ باریک سے باریک جواب بھی عطا فرما رہے ہیں۔ جو لوگ اس سے پہلے مسجد اقصیٰ سے ہو کر آئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ چیزیں بھی ہمیں بتا رہے ہیں جو ہم نے کبھی نوٹ نہیں کی،
جو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. مسجد اقصی حضور کے سامنے تھی، پردے حائل ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے. تو اللہ نے یہ معجزہ ثابت کرنا تھا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نشانیاں بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں اور بڑی باریکی کے ساتھ ساریاں نشانیاں بتا رہے ہیں، تو اب وہ مسجد کے حوالے سے سوال کرنے کے لائق نہ رہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہم کوئی سوال اب مزید کر نہیں سکتے، انہوں نے ساری نشانیاں بتا دی، تو انہوں نے سوال کو بدلا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کون سے راستے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس راستے سے گیا تھا. انہوں نے کہا کیا راستے میں آپ نے اہل مکہ کے کوئی تجارتی قافلے دیکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے 3 قافلے مکہ کی طرف آتے ہوئے دیکھے ہیں. وہ پوچھنے لگے کہ آپ بتا سکتے ہیں ان کے حالات و واقعات؟ آپ نے پہلے قافلے کا فرمایا. آپ فرمانے لگے کہ میں نے ایک قافلہ دیکھا، وہ پڑاؤ کر رہا تھا، وہ رکا ہوا تھا، لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہیں تھا، ان کے جانور تھک چکے تھے، وہ آرام کر رہے تھے بالکل مکہ کے قریب ہی. تو اس کے بعد وہ وہاں سے نکل کر مکہ میں ہی پہنچیں گے. تو آپ نے فرمایا ان کے پاس ایک پیالہ تھا پانی کا، وہ ڈھکا ہوا تھا، اور مجھے پیاس لگی، میں نے اپنی سواری کو روکا اور میں نے اس ڈھکے ہوئے پیالے سے پانی تھوڑا سا پیا ہے. اب اہل مکہ کے اندر، اہل عرب کے اندر یہ رواج اس طرح کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پانی تو پیا، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ بغیر اجازت کے کیسے پی لیا. لیکن اہل مکہ کے اندر کوئی مسافر جسے پیاس کی شدت ہو، وہ پانی اور دودھ اگر پی لیتا تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا. اور حضور نے یہ صرف نشانی کے طور پر کیا. ہمارا عقیدہ یہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب وہ قافلہ مکے پہنچے تو سب سے پہلے ان سے پوچھ لینا کہ وہ جو پیالہ پانی کا پڑا ہوا تھا، جو ڈھکا ہوا تھا، اس کا پانی کدھر گیا؟ تو وہ تمہیں بتائیں گے پیالہ بھی تھا، ڈھکا ہوا بھی تھا، لیکن ہمیں معلوم نہیں کہ پانی کدھر گیا. ادھر سے تم دیکھ لینا کہ میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور قافلے کا ذکر فرمایا. حضور نے فرمایا میں نے ایک اور قافلہ دیکھا، رات کا وقت تھا، وہ بھی پڑاؤ کر رہے تھے، لیکن یہ مکہ سے تھوڑا دور تھے. تو ان کی ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی. یہ اپنی اونٹنی کو ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں یہ اونٹنی مل نہیں رہی تھی اندھیرے کی وجہ سے. تو مجھے پتا تھا ان کی اونٹنی کدھر ہے، تو میں نے آواز دی. میں نے کہا کہ آپ کی اونٹنی وہ فلاں پہاڑ کے پیچھے ہے، وہاں سے جا کر اسے لے لو. تو وہ پریشانی میں چلے گئے کہ یہ آواز کس کی آئی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ آواز آئی کس طرف سے ہے، لیکن آواز آئی ہے کس کی. لیکن یہ آواز سنی سنی لگتی ہے. آواز کس کی ہے؟ جب حضور نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اونٹنی فلاں پہاڑ کے پیچھے ہے جو گمی ہوئی ہے، اسے وہاں سے جا کر لے لو، تو وہ سوچنے لگے یہ آواز کس کی ہے جو ہماری رہنمائی کر رہے ہیں. تو ان لوگوں میں سے ایک نے کہا ارے لوگوں یہ پیارے محمد کی آواز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب دوسرا قافلہ بھی مکے پہنچے تو ان سے پوچھ لینا کہ وہ جو گمی ہوئی اونٹنی ڈھونڈ رہے تھے وہ کس کی آواز سے انہیں ملی ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جس کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے وہ بہانے تراشتا ہے، وہ اسلام سے بھاگنے کے مزید بہانے تراشتا ہے. مثال کے طور پر جس نے کوئی کام نہ کرنا ہو، آپ اسے وہ کرنے کو کہیں تو وہ مزید سے مزید بہانے بتائے گا، مشکل بتائے گا کہ یہ بھی نقصان ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے. اب وہ بہانے تراشنے لگے. انہیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ہم سوال کیا کریں، پوچھیں کیا. حضور تو فٹافٹ ہر بات کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں. اب ان میں سے ایک کافر نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ قافلہ کس وقت تک پہنچے گا مکہ میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قافلہ نزدیک ہے وہ صبح صادق، سورج طلوع ہونے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے مکہ کی حدود میں پہنچ جائے گا. اور جو دوسرا قافلہ ہے وہ نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت مکہ میں پہنچے گا. اور جو تیسرا قافلہ ہے وہ سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ کی حدود میں پہنچ جائے گا. اب مشرکین مکہ کوئی مزید سوال تو کر نہیں سکتے تھے.
انہوں نے حضور کی اس سچائی کا اظہار ثابت کرنے کے لیے وہ اس راستے پہ جا کے کھڑے ہو گئے جہاں سے وہ قافلے نے آنا تھا۔ مشرکین مکہ بھی صبح سویرے وہاں پر چلے گئے اور صحابہ کرام بھی وہاں پر پہنچ گئے۔ جب دیکھا کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہوا، حضور کی پیشن گوئی کے مطابق قافلہ مکے کی حدود میں آ چکا تھا اور دوسرا قافلہ نصف النہار یعنی دوپہر کے وقت پہنچ چکا تھا۔ اب جنہوں نے ہدایت لینی ہو ان کے لیے پہلی نشانیاں بہت تھی، حضور نے سینکڑوں نشانیاں بیان فرمائی، لیکن وہ ابھی تک اس پر مائل نہیں ہوئے تھے۔ وہ تیسرے قافلے کا بھی انتظار کر رہے تھے کہ ہم دیکھیں کہ صداقت ہے کہ نہیں ہے۔ ارے بیوقوفو، جس نے نصیحت لینی ہوتی ہے، ہدایت لینی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آدھی نشانی کافی ہوتی ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ جسے اللہ توفیق نہ دے اسے ایمان کی دولت ملتی ہی نہیں۔ اللہ نے تو ٹھپا لگا دیا ہوتا ہے، مور لگی ہوتی ہے، انہیں نہیں مل سکتی۔ اب وہ تیسرے قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ اب وہ کہنے لگے کہ سورج ڈوبتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوبنے سے پہلے تیسرا قافلہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ وہ معاذ اللہ اسلام کی سر بلندی کے متمنی نہیں تھے، وہ معاذ اللہ کفر کا پرچم بلند کرنے کے متمنی تھے کہ ہمیں کوئی ایسا پوائنٹ ملے جس سے ہم مسلمانوں کو زج کریں، جس سے ہم معاذ اللہ ان پر اعتراضات لگائیں، اعتراضات کا دھاوا بولیں کہ لو بھئی تیسرا قافلہ ابھی تک نہیں پہنچا، وہ لیٹ ہو گیا، کیا ہوا، کیا وجہ بنی، حضور نے تو فرمایا تھا کہ وہ پہنچ آئے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نشانی جسے ملتی ہے اللہ کی توفیق بھی اسے جب ملے تو وہ ایمان قبول کر لیتا ہے۔ اب جو کافر وہاں پر موجود تھے وہ اس نیت سے تھے کہ معاذ اللہ کوئی بات آگے پیچھے ہو تو ہم شور کریں، ہم رولا ڈالیں اور ہم معاذ اللہ بہتان لگائیں اور اعتراضات کا دعویٰ بول دیں۔ صحابہ کرام وہاں پر کیوں موجود تھے؟ صحابہ کرام اس لیے موجود تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سچ ثابت ہوتی دیکھیں، ہم حضور کی سچائی کو سچ ثابت ہوتا دیکھیں، ہم اسلام کی سر بلندی کو سچ ثابت ہوتا دیکھیں۔ وہ حضور کی عزت کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 3 قافلے دیکھے ہیں جو مکہ کی طرف آ رہے ہیں، ایک صبح صادق سورج نکلنے سے پہلے، دوسرا نصف النہار یعنی کہ سورج درمیان میں ہوگا، دوپہر کا وقت ہوگا، دوسرا قافلہ پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ جائے گا۔ اب وہاں پر کافر اکٹھے ہیں، موجود ہیں، سورج ڈوبنے کے قریب ہے۔ اب اللہ کی حکمت تھی، اگر وہ اپنی جس سپیڈ سے آ رہے تھے اسی سپیڈ سے آتے رہتے تو وہ سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ کی حدود میں پہنچ جاتے، لیکن اللہ کی حکمت تھی، انہیں راستے میں کسی وجہ سے پڑاؤ کرنا پڑا، وہ رک گئے۔ اب سورج ڈوبا جا رہا ہے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، اور صحابہ پریشان ہو رہے ہیں اور کافر اندر سے خوش ہو رہے ہیں کہ ان کی تیسری پیشن گوئی ابھی تک سچ ثابت نہیں ہو رہی۔ انہیں اعتراضات کا دھاوا بولنے کے لیے پوائنٹ چاہیے تھا، وہ تو اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی کوئی سورج کو دیکھتا، کوئی میدان کو دیکھتا کہ ابھی تک قافلے کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اڑتی ہوئی گرد بھی نظر نہیں آ رہی کہ ہمیں پتہ چلے کہ قافلہ آ رہا ہے۔ اب کافر جو ہیں وہ خوش ہونے لگے اور ان کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلنے لگا کہ یہ ابھی خوشی منا رہے۔ جب صحابہ نے یہ دیکھا کہ کافر خوش ہو رہے ہیں اور قافلہ نظر نہیں آ رہا تو صحابہ کے چہرے غمگین ہوئے، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ تو کچھ صحابہ ایسے تھے جو بالکل مطمئن تھے، بڑے سکون میں تھے، انہوں نے دوسرے صحابہ کو سمجھایا، ارے کیا ہوا کہ قافلہ نہیں پہنچا؟ سورج تو رب کے قبضے میں ہے نا، سورج تو رب کے قبضے میں ہے۔ اگر نبی نے فرمایا ہے تو قرآن فرمایا ہے، سورج کیسے غروب ہو سکتا ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن
اور کسی دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام آپ میدان جنگ میں تھے، جنگ لڑ رہے تھے، اللہ نے ان کے لیے سورج کو روکا تھا، کیونکہ اگر سورج ڈوب جاتا تو جنگ کے اندر ان کا بڑا نقصان ہوتا۔ تو انہوں نے دوران جنگ یہ دعا مانگی کہ یا رب العالمین سورج کو ڈوبنے نہ دینا جب تک مجھے فتح نہ مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، وہ جنگ جیت گئے۔ جو مقتدین نبی ہیں ان کی عزت کے اظہار کے لیے اللہ سورج کو روک سکتا ہے، اور جو امام الانبیاء ہیں ان کی عزت و عظمت کے لیے کیا رب سورج کو نہیں روک سکتا؟ صحابہ نے کہا پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، اگر قافلہ نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، سورج تو رب کے قبضے میں ہے، اور رب کے حبیب نے فرمایا ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے قافلہ پہنچ جائے گا۔ اب سورج ڈوبا اور کافروں نے جشن منانا شروع کر دیا، انہوں نے ڈنکے بجانے شروع کر دیے۔ سورج جیسے ہی ڈوبا تو کافروں نے شور مچایا، رولا ڈالا، خوشی کے آثار انہوں نے ثابت کیے، اور یہاں پر جب وہ خوشی منا رہے تھے اور صحابہ کو کہہ رہے تھے دیکھو سورج ڈوب چکا ہے، تو صحابہ بھی کہنے لگے وہ دیکھو قافلہ بھی نظر آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزہ معراج کو ثابت کرنے کے لیے ہر نشانی بتائی، ہر وہ صورت پیش کر دی جس سے کسی بھی کافر کے دل میں انکار نہ رہا۔ حالانکہ مسلمان آج اس بات پہ بحث کرتے کہ واقعی معراج کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا باتیں پوشیدہ ہیں، کیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں ہے معاذ اللہ۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو ایسے دلائل پیش کیے کہ کافر بھی مجال انکاری نہ رہے، وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ جس نے ہدایت قبول کرنی ہو اس کے لیے نشانیاں روشن اور واضح ہیں، اور جس نے ہدایت نہ لینی ہو، جس کے دل میں ہدایت کی طلب نہ ہو، وہ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں ظاہر کیں اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام نشانیاں پیش کر دی جن سے کفار مکہ خاموش ہو گئے، اور جو مسلمان تھے ان کے ایمان اور مضبوط ہو گئے، ان کی محبتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں اپنی گفتگو کو ان الفاظ میں سمیٹتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزہ معراج عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے واپس آ کر مقام منتظم پہ کھڑے ہو کے بیان فرمایا تو کفار مکہ نے نشانیاں مانگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ان کی پوچھی ہوئی نشانیاں نہیں بتائی بلکہ اضافی نشانیاں بتائی، اور جب ان کے پاس سوال نہ رہے، وہ سوال کرنے کے لائق نہ رہے، وہ مزید سوال پہ سوال کرتے جا رہے تھے، اور حضور ان کے جوابات ارشاد فرماتے جا رہے تھے، اور حضور نے اس طرح جواب ارشاد فرمائے کہ کسی بھی کافر کے اندر کوئی مزید سوال نہ رہا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت معراج شریف کی برکت سے بحیثیت قوم ملت اسلامیہ کو عروج عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتوں میں مزید وسعتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ بلند آواز درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نویت سنت الاعتکاف کی نیت فرما لیجئے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، سنتیں عطا فرما لیں۔